طوفان نو کا آغاز اور اللہ کا عذاب۔ حضرت نو علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو صدیوں تک توحید، صبر اور اللہ کی اطاعت کی دعوت دی، مگر قوم نے مسلسل انکار، تمسخر اور سرکشی کا راستہ اختیار کیے رکھا، تو آخرکار اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہوا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب قوم نو پر حجت پوری ہو گئی اور ایمان لانے والوں کے سوا کسی کے دل میں ہدایت کی رمق باقی نہ رہی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نو کو وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا کہ اب ان میں سے کوئی نیا شخص ایمان نہیں لائے گا، اس لیے وہ عذاب کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نو نے کشتی تیار کی، اور جب عذاب کی گھڑی آن پہنچی تو اس کی نشانی یہ تھی کہ تنور سے پانی الفابل پڑا۔ یہ ایک غیر معمولی علامت تھی جس سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ پھر آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین سے چشموں کی طرح پانی پھوٹ نکلا۔ قرآن کریم اس منظر کو نہایت ہیبت ناک انداز میں بیان کرتا ہے کہ آسمان اور زمین دونوں مل کر قوم نو پر عذاب بن گئے۔ یہ طوفان صرف ایک قدرتی آفت نہ تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کن عذاب تھا جو سرکشی، شرک اور نافرمانی کے نتیجے میں نازل ہوا۔ پانی اس قدر بڑا کہ اونچے اونچے پہاڑ بھی اس کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ لوگ جن چیزوں پر ناز کرتے تھے ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا، نہ طاقت کام آئی، نہ اولاد، نہ مال، یہاں تک کہ حضرت نو کا اپنا بیٹا بھی جو ایمان سے محروم تھا اسی عذاب میں غرق ہو گیا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کے نزدیک نجات کا معیار نسب نہیں بلکہ ایمان ہے۔ طوفان نو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت اچانک بھی آ سکتی ہے، مگر وہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ پہلے تنبیہ کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، رسول بھیجتا ہے، اور جب لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کا عذاب حق بن جاتا ہے۔ اسی واقعے میں یہ بھی پیغام ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اسی طوفان کے بیچ کشتہ نو سلامتی کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ واقعہ آج کے انسان کو جھنجھوڑتا ہے کہ اگر وہ بھی غرور، نافرمانی اور حق سے انکار پر قائم رہا تو انجام مختلف نہیں ہوگا، البتہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اور اس کی اطاعت اختیار کرے، اس کے لیے نجات کا راستہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔